اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 60، 61، 62، 63، یہ تینوں چاروں آیتیں ایک ساتھ. یہ ایک واقعہ ہے مشہور، اس کی طرف یہ آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. سب لوگ پڑھیں مل کر. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا. تفسیر خازن کے حوالے سے میں بیان کر دیتا ہوں. بلکہ یہ تو تفسیر کبیر کے اندر بھی ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا. منافق کا نام تھا بشر. تو یہودی نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو ہوں حق پر، تو مجھے تو کسی بات کا ڈر نہیں ہے، میرے خیال میں ہمیں فیصلہ ابو القاسم سے کروانا چاہیے، یعنی کہ حضور علیہ السلام سے فیصلہ کروانا چاہیے. اور جو منافق تھا یعنی بظاہر مسلمان تھا لیکن دراصل وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے دل میں ایمان صحیح طرح داخل نہیں ہوا تھا، نیا نیا مسلمان تھا. تو اس نے سوچا کہ اگر مقدمہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ تو حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہودیوں کا جو عالم ہے بڑا کعب بن اشرف، تمہارا جو بڑا عالم ہے یہودی کعب بن اشرف، اس کے پاس جا کر فیصلہ کروانا چاہیے. اور کعب بن اشرف کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رشوت خور تھا، وہ رشوت لے کر کے لوگوں کے فیصلے کر دیتا تھا. تو یہودی نے آر دلائی کہ یار تم اچھے مسلمان ہو کہ جو اپنے نبی کو چھوڑ کر ہمارے عالم کے پاس فیصلہ کرواتے ہو، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے. تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ایک نئے دین کا دعویٰ کرتے ہو، ہمیں تم جھوٹا کہتے ہو یہودیوں کو کہ ہم جھوٹے ہیں اور ہم نے تمہارے نبی کو نہیں مانا اور ہم کافر ہیں. اور اس کے باوجود بھی جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی کے پاس چل کے فیصلہ کرواتے ہیں، تم اپنے نبی کو چھوڑ کر ہمارے عالم کی طرف جاتے ہو. جب اس کو شرم دلائی تو چاروں ناچار وہ شخص فیصلہ لے کر کے حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے آیا. آپ علیہ السلام نے معاملات دیکھ کر کے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، حق پہ وہی تھا. جب وہ فیصلہ کر کے باہر نکلے تو پھر اس منافق نے کہا کہ نہیں صحیح فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ صحیح ہوگا نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہوگا، ادھر چلتے ہیں، وہ صحیح فیصلہ کریں گے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، اور حضرت عمر جو ہے وہ ویسے ہی کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، دیگر غیر مسلم جتنے بھی ہیں ان کے خلاف بڑی سختی کرتے ہیں. تو یقیناً میرا موقف وہ زیادہ سنیں گے اور میرے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں اور یہ غیر مسلم. تو وہ حضور کے ساتھ فیصلہ کروانے کے بعد عمر کے پاس چلے گئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور معاملہ بیان کیا تو وہ یہودی نے باتوں میں یہ بھی بتا دیا کہ ہم پہلے فیصلہ آپ کے نبی سے کروا چکے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا. یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہیں پہ ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں. آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے اپنے اور گھر سے وہاں سے تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو رسول کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے. یہ روایت جو ہے وہ تفسیر کے اندر سب جگہوں پر یہی روایت
اس آیت مبارکہ کے تحت لکھی گئی ہے کہ جو رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے وہ کافر ہے. جو رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے وہ کافر ہے. جو اس کو نہ مانے جانتے بوجھتے ہوئے وہ کافر ہے. اور اس کی پھر سزا کیا ہے؟ یعنی جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو رسول کا فیصلہ نہ مانے تو پھر وہ مرتد ہو گیا, اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل. جب یہ ہو گیا تو جو منافق کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے شور مچا دیا کہ ہمارا بھائی بیٹا جو بھی تھا اس کو عمر نے قتل کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ عمر تو آپ سے پوچھے بغیر لوگوں کو قتل کرتا پھرتا ہے. تو حضور علیہ السلام بھی غضبناک ہوئے کہ یہ کیا کہ ایک مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا گیا. جتنی دیر میں حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اتنی دیر میں جبرائیل امین یہ قرآن کی آیات لے کر آ گئے, اور آپ کے آنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عمر نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو الفاروق کا لقب عطا فرمایا, حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. تو اب یہ آیات آپ سنیں کہ اس میں کیا ہے. الم تر الی الذین یزعمون, اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, یزعمون انہم آمنوا, جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں, ایمان لائے ہیں, بما انزل الیک, جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا اس پر, یعنی قرآن پاک پر, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی, یعنی کہ تورات انجیل پر. یریدون, دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور جو پہلے انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. لیکن حرکتیں کیا ہیں؟ یریدون, وہ چاہتے ہیں, ان یتحاکموا الی الطاغوت, کہ ان کے فیصلے شیطان کے پاس لے کر جائے جائیں. شیطان سے مراد کیا ہے؟ کعب بن اشرف, جو یہودی عالم تھا, جو رشوت خور تھا. مسلمان ہونے کے باوجود ایک مسلمان کا اپنا فیصلہ نبی کے پاس لے جانے کے بجائے اس کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے جانے کی ضد کرنا, اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت, کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں. طاغوت سے کیا مراد؟ شیطان کے پیروکار. وقد امروا ان یکفروا بہ, انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں. مسلمان کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے, طاغوت کا بطلان کرنا ہے, طاغوت کی بات کو بالکل نہیں ماننا, نہ شیطان کی بات کو ماننا ہے, نہ شیطان کے چیلوں کی باتوں کو ماننا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے. اس کا تو یہی ارادہ ہے کہ مسلمان بھٹکتے رہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے رسول کی طرف آؤ, تعالوا آؤ, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, تو آپ دیکھیں گے کہ منافق آپ سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے گی. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, جو انہوں نے اعمال اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں ان کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑی, یعنی یہ جو مصیبت آئی کہ حضرت عمر فاروق نے اس کا سر اتار دیا. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, تو پھر یہ قسمیں کھاتے ہوئے, اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. ان اردنا الا احسانا و توفیقا, یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو ان کے پاس فیصلہ کروانے اس لیے گئے تھے کہ ہم بھلائی اور اتفاق کروانا چاہتے تھے. جب نبی کا فیصلہ ہو گیا اس فیصلے کو سائڈ پہ رکھ کر پھر عمر کے پاس فیصلہ کروانے کیوں گئے, اس کی یہ عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے نا وہ ان کے پاس اس لیے کروانے لے کر گئے تھے تاکہ بھلائی کا کوئی نیا راستہ نکل آئے, کوئی آپس میں اتفاق و مصالحت ہو جائے. تو یہ قسمیں کھاتے ہوئے ان کے رشتہ دار حضور علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم تو عمر کے پاس بھلائی اور اتفاق کروانے کی نیت سے گئے تھے, عمر نے ہماری بات ہی نہیں سنی, اس نے ہمارے بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, ان کے دلوں کی بات کو اللہ تو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے. فاعرض عنہم, تو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے چشم پوشی کرتے رہیں, یعنی ان کی بات کو درگزر کرتے رہیں, منہ سے کچھ بول رہے ہیں دل میں کچھ اور ہے. وعظہم, اور انہیں سمجھاتے رہیں. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا, اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہیں, یعنی اچھے انداز میں ان کو تبلیغ کرتے رہیں. تو یہ ان آیات میں اس منافق اور اس کے قبیلے کے بارے میں یہ باتیں اللہ تبارک نے بیان فرمائی, اور ان ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے وہ اگلی آیات میں آئے گا. جو مطلب یا مفہوم یا جو بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے یہ واقعہ بیان کر کے
اور جو کیفیت ان کے ساتھ ہوئی اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 64 اور 65 میں کیا فرماتا ہے، یہ اصل مسئلہ یہ ہے